الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اصول دین کے حوالے سے امامت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، چوتھی اصل امامت کے بارے میں، اور پچھلے دروس میں امامت کے معنی، امامت کی اہمیت اور امامت کے بارے میں شیعہ سنی نقطۂ نظر اور امام کی ضرورت پر ہم نے روشنی ڈالی ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ امام کی شرائط کے بارے میں گفتگو کریں گے. لہذا سبق کا عنوان ہے امام کی شرائط اور خصوصیات. قرآن مجید کی متعدد آیات اور متواتر روایات کی روشنی میں اور انسانی فطرت اور عقل کے حکم کی روشنی میں امام المسلمین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کی کچھ شرائط ہے. ان شرائط کے بغیر ہر کس و ناکس پیغمبر کے جانشین یا امام نہیں بن سکتا. اور قرآن و سنت میں متعدد خصوصیات اور شرائط بیان ہوئی ہیں. ان شرائط اور اوصاف میں سے کچھ بنیادی شرائط یہ ہیں کہ پیغمبر کے جانشین امام المسلمین اور اسلامی معاشرے کے پیشوا اور رہبر کو منصوص من اللہ ہونا چاہیے. امام المسلمین کو خدا انتخاب کرے اور خدا کی طرف سے معین ہو. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ امام المسلمین اعلم الناس ہو. تمام احکام قرآنی اور سنت پر علم رکھتا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، ہر قسم کے گناہ اور لغزشوں اور خطا اور نسیان سے محفوظ ہو اور پاک و پاکیزہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ امام المسلمین کو چاہیے کہ وہ اخلاقی کمالات سے بھی آراستہ ہو. ان شرائط اور ایسی صفات کے حامل شخص اور اشخاص امام اور پیغمبر کا جانشین بن سکتا ہے، اور ایسی صفات کے حامل امام کی سرپرستی اور رہبری میں انسانیت فلاح پا سکتی ہے. لہذا مکتب تشیع میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں
امام کی پہلی شرط یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہو، امام کو خدا انتخاب کرے، خدا معین کرے۔ اس لیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں امامت ایک منصب الہی ہے، اور خدا کو چاہیے کہ وہ امام معین کرے، خداوند متعال امام معین کرے۔ بالکل اسی طرح جس طرح نبوت ایک منصب الہی ہے اور پیغمبر کو، نبی کو، رسول کو خداوند متعال کی ذات منتخب کرتا ہے، بالکل اسی طرح امام کو بھی جو جانشین رسول ہے، جو خدا کا نمائندہ ہے، پیغمبر کا جانشین ہے، پیغمبر کا نمائندہ ہے، خدا معین کرے اور خدا کی طرف سے معین ہونا چاہیے۔ لہذا امام المسلمین کے مسئلے میں انتخاب، چناؤ، شورا یا زیادہ ووٹ بے معنی ہے، کیونکہ نبوت اور اسی طرح امامت ایک عہد خداوندی ہے، خدا کا عہدہ ہے، اور خدا کا عہدہ انتخاب، چناؤ، ووٹ سے معین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ چناؤ، انتخاب، شورا، ووٹ وغیرہ کے ذریعے انتخاب لوگوں کے امور سے مربوط ہیں، اور چنانچہ عرض ہوا کہ نبوت کا عہدہ، امامت کا مقام اور امامت کا عہدہ اور پیغمبروں کی جانشینی کا مسئلہ یہ خدا سے مربوط امر ہے اور عہد خداوندی ہے۔ لہذا اگر دنیا کے سارے انسان، تمام انسان، دنیا کے سارے انسان ایک الیکشن میں جو بالکل آزادانہ طریقے سے ہو، دنیا کے سارے انسان مسیلمہ کذاب یا ولید ابن مغیرہ کو ووٹ دے کر بالاتفاق نبوت کے لیے اور پیغمبر کے لیے چن لے، اور پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ووٹ بھی نہ دے، سب مغیرہ کو ووٹ دے دیں، سب مسیلمہ کذاب کو ووٹ ڈالیں، پیغمبر کو ایک بھی ووٹ نہ ملے، ایک بھی ووٹ نہ دیں، تو مسیلمہ یا ولید ابن مغیرہ پیغمبر نہیں بن سکتا، اور اسی طرح پیغمبر اسلام بھی اپنے عہدے سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پیغمبر کا عہدہ خدائی عہدہ ہے، پیغمبر کا عہدہ عہد الہی ہے، میثاق الہی ہے، اصل لوگوں کے ووٹ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بالکل یہی مفہوم اور معنی پیغمبر کے جانشین کے بارے میں بھی ہے، امام المسلمین کے بارے میں بھی ہے، مسلمانوں کے پیشوا اور رہبر کے لیے بھی یہی ہے۔ یہاں ووٹ معنی نہیں رکھتا، شورا معنی نہیں رکھتا، انتخاب معنی نہیں رکھتا، چونکہ یہ عہدہ پیغمبر کے جانشینی، پیغمبر کی جانشینی میں مل رہا ہے اس انسان کو، اور پیغمبر کی جانشینی امر خدا ہے، خدا کا عہدہ ہے، لوگوں سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا تمام لوگ مل کر کسی ایک کو ووٹ ڈالے، اس کو امام المسلمین منتخب کرے، تو وہ امام المسلمین نہیں ہو سکتے، وہ امام المسلمین نہیں بن سکتا، اس لیے کہ امامت کا عہدہ ایک عہد الہی ہے۔ البتہ یہاں پر ایک فرق یہ ہے، نبی اور امام میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر اور نبی
دین کا لانے والا، وحی الہی کے حامل اور صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی کا رابطہ براہ راست خداوند متعال کی ذات سے ہوتا ہے۔ لیکن امام محافظ شریعت اور معاشرے میں اسلامی قانون کا اجرا کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی طرح احکام الہی کو ڈائریکٹ خدا سے نہیں لیتے امام، پیغمبر کا جانشین احکام الہی کو نبی اور پیغمبر سے دریافت کرتے ہیں، نبی سے لیتے ہیں، پیغمبر سے دریافت کرتے ہیں۔ لہٰذا امام المسلمین اور پیغمبر کے جانشین وحی اور نبوت کے عہدے کے علاوہ پیغمبر کی تمام ذمہ داریوں کا حامل ہوتا ہے، تمام ذمہ داریوں کا حامل ہوتا ہے۔ صرف وحی نازل نہیں ہوتی امام پر، وحی بمعنی قرآن، وحی بمعنی وحی تشریعی، البتہ وحی تبلیغی ممکن ہو نازل ہو جائے، وحی تشریعی یعنی قانون لانے کا کام پیغمبر کا کام ہے، اور تمام دینی امور کا مرجع اور نبوت کے تمام فرائض کو پیغمبر کے جانشین کی حیثیت سے انجام دینے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تمام ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ امام المسلمین کو منصوص من اللہ ہونا چاہیے، امام کو خدا انتخاب کرے، اور امام المسلمین اور پیغمبر کا جانشین خدا کی طرف سے معین ہونا چاہیے۔ یہ عقلی دلیل۔ قرآنی دلیل امام کے منصوص من اللہ ہونے پر قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں، جن سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ امام المسلمین جس طرح نبی کا انتخاب، خدا کے خلیفہ اور جانشین کا انتخاب کرنا لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ خدا کے جانشین اور خدا کا خلیفہ اور لوگوں کے رہبر اور رہنما اور پیشوا کو خود خداوند متعال انتخاب کرتا ہے، اور خود خداوند متعال معین کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب خداوند متعال نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر اپنا جانشین بنانے والا ہوں، کسی کو میں اپنا خلیفہ اس روئے زمین پر بنانے والا ہوں۔ تو اس وقت ملائکہ نے اعتراض کیا، قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ ہماری بات سے مربوط نہیں ہے۔ ملائکہ کے اعتراض کے جواب میں خداوند متعال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے، لہٰذا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس آیے مجیدہ میں چند نکات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء الہی خدا کا خلیفہ اور جانشین ہوتا ہے روئے زمین پر۔ انبیاء اور اولیاء اللہ خدا کا جانشین ہوتا ہے اس روئے زمین پر۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس زمین پر۔ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے جانشین اور اوصیاء اور اولیاء الہی خدا کا جانشین ہوتا ہے، پہلا نکتہ۔ اور سریان فرما رہا ہے تاکید کے ساتھ، ان تاکیدیہ کے ساتھ، انی جاعل، تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں میرے جانشین کا تعین اور میرے جانشین کا انتخاب اور میرا جانشین معین کرنا میرا کام ہے،
لوگوں کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرا جانشین ہے، لوگوں کا جانشین نہیں ہے، لہٰذا میں ہی خلیفہ قرار دوں گا اس روئے زمین پر، میں ہی اپنا جانشین معین کروں گا۔ اور تیسرا نقطہ فرماتے انی اعلم، خداوند متعال نے اپنا علم کا حوالہ دیا اس آیہ مجیدہ میں ملائکہ کے اعتراض کے مقابلے میں۔ آپ ان کو آدم کو خلیفہ قرار دے رہے ہیں روئے زمین پر، یہ فساد پھیلائے گا، فرمایا انی اعلم، اپنا علم کا حوالہ دیا۔ اس طرح خداوند متعال نے اپنے علم کا حوالہ دے کر یہ واضح کر دیا کہ جو آسمان و زمین کا غیب جاننے والا ہے، انی اعلم، میں جانتا ہوں آدم کون ہے، میں جانتا ہوں اس روئے زمین پر کس کو اپنا جانشین بنا رہا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کس کو خلیفہ بنا دوں اور کس کو امام المسلمین بناؤں۔ امام المسلمین خدا کا جانشین مفسد نہیں ہوتا، بلکہ خدا کا جانشین مصلح، صاحب کردار اور عالم کائنات ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، نہ صرف مفسد نہیں ہوتا بلکہ خدا کا جانشین عالم کائنات ہوتا ہے۔ لہذا خداوند متعال آیت کی ذیل میں مزید توضیح دیتے ہوئے ملائکہ سے فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اس کے بعد حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ خداوند متعال نے تعلیم دی آدم کو، الہی تعلیم، علم موہوبی عطا کیا، علم اکتسابی نہیں، علم موہوبی عطا کیا، علم لدنی عطا کیا۔ پھر اس کے بعد کہا آدم کے سامنے جھک جاؤ، اس لیے کہ خلیفۃ اللہ ہے، خدا کا جانشین ہے۔ یہاں تک کہ ملائکہ بھی آدم کے سامنے، خدا کے جانشین کے سامنے، خلیفہ خدا کے سامنے، امام المسلمین کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، سجدہ کیا آدم کو۔ لہٰذا اس آیہ مجیدہ سے یہ بھی نقطہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کا خلیفہ، خدا کا جانشین، پیغمبر کا جانشین ملائکہ سے بھی افضل ہوتا ہے، ملائکہ سے بھی۔ انسان کی تو بات ہی نہیں ہے، عام انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہے، جنات کی تو بات ہی نہیں ہے، حیوانات کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ ملائکہ سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، خلیفۃ اللہ ملائکہ سے افضل تھا، لہذا سجدے کا حکم دیا، سب جھک جاؤ آدم کے سامنے، سب جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اس آیہ مجیدہ سے یہ نقطہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ پہلا انسان خدا کا خلیفہ، پہلا انسان راہبر اور رہنما تھے جو خداوند متعال کی طرف سے اس زمین پر بھیجے گئے۔ پہلا انسان خدا کا جانشین، خلیفۃ اللہ اور انسانوں کے راہبر اور رہنما تھے۔ اور یہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی، کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا، ہم نے بنایا۔ فاحکم بین الناس بالحق، لہٰذا لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لو، عدل و انصاف کے ساتھ حکم صادر کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب خداوند متعال نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے امتحان لیا، اور ابراہیم اس آزمائش، ابتلا اور امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اس وقت خداوند متعال نے فرمایا قال، پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں
تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں تجھے بنا رہا ہوں۔ یہ اتنا اہم عہدہ تھا، ابراہیم نے فوراً سوال کیا، قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے سوال کیا، پروردگار عرض کی میری ذریت اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو یہ منصب ملے گا، منصب امامت؟ تو فرمایا قال لا ینال عہدی الظالمین، ارشاد ہوا میرا یہ عہد، یہ عہد الہی، یہ خدا کا عہدہ، یہ امامت کا منصب ظالمین تک نہیں جائے گا۔ لا ینال عہدی الظالمین، امامت کا منصب ظالمین تک نہیں جائے گا، ظالم شخص کو امامت کا منصب نہیں ملے گا، اور ظالم مقام امامت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ الہی عہدہ ہے، اور الہی عہدہ کبھی ظالمین تک نہیں جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ان نکات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب خلیل اللہ ابراہیم کی اولاد کے بے عمل اور ظالم افراد امام اور انسانی معاشرے کا قائد نہیں ہو سکتے، تو دوسرے خاندانوں اور ساتھیوں کا تو ذکر ہی کیا، وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ اتنے امتحانات کے باوجود ابراہیم کے اولاد میں سے بے عمل لوگ امام نہیں بن سکتے، گناہ کار امام نہیں بن سکتے، ظالم امام نہیں بن سکتے، منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکتے، تو دوسروں کا ذکر کرنا ہی بیجا ہے۔ اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، فرماتے ہیں تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، ہماری نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، اور ہم بھی تمہارے ساتھ سب کچھ سن رہے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، جاؤ دونوں فرعون کے پاس، فَقُولَا، اور اس سے کہہ دو دونوں مل کر، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں، ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، کہہ دو اسے۔ بہت طولانی آخری جملات میں فرماتے ہیں جب فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے اعتراض کیا، کل تک تو ہمارا غلام تھا، آج رسول بن کے ہمیں ہدایت کرنے آئے ہو۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے فرمایا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، حضرت موسیٰ نے فرمایا فرعون میں اپنے پروردگار کے حکم سے تمہیں ہدایت کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ فَوَهَبَ لِي ربی حکمہ، میرے رب نے مجھے نبوت عطا کی ہے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور میرے رب نے ہی مجھے مرسلین میں سے قرار دیا ہے، اپنے نمائندوں میں سے قرار دیا ہے، اور تم لوگوں کا رہبر اور پیشوا بنایا ہے، خدا نے بنایا ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ لو، کتاب اللہ کو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے انہیں بچپنے میں نبوت، رحم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ کو اور ان کی والدہ مریم کو بھی اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دی۔ پھر فرماتے ہیں اس وقت جب قوم نے تہمت لگائی مریم پر تو مریم نے گواہ کے طور پر عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو گہوارے سے بچہ بول اٹھا، بچہ قدرت خدا سے بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور اس خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے، انجیل عطا کی ہے، عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور خدا نے مجھ کو نبی بنایا ہے اور تم لوگوں کا پیشوا بنایا ہے۔
ان تمام آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام، انبیاء اور انبیاء کے جانشین، انبیاء کے اوصیاء اور ائمہ طاہرین علیہم السلام زمین پر خدا کا خلیفہ اور جانشین ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ خدا کا خلیفہ ہے، پیغمبر کا جانشین خدا کا جانشین ہوتا ہے، پیغمبر کا خلیفہ خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، چونکہ پیغمبر خدا کا جانشین ہے، چونکہ پیغمبر خدا کا خلیفہ ہے، لہذا انتخاب کا حق بھی صرف خدا کو ہونا چاہیے اور صرف خدا کو ہے۔ یہ آیت کہہ رہے انتخاب کا حق صرف خدا کو۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے کہا انی عبداللہ جعلنی، مجھے خدا نے نبی قرار دیا، مجھے خدا نے کتاب دی، مجھے خدا نے نازل کیا کتاب کے ساتھ، مجھے خدا نے رسالت دے کر مبعوث کیا، سب نے یہی کہا۔ لہٰذا خدا کا نمائندہ اور خدا کا جانشین اور خدا کا خلیفہ اس روئے زمین پر انسان کے ہادی اور رہبر و رہنما اور امام المسلمین کے انتخاب کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے۔ ان آیات کی روشنی میں، عقل کے حکم کی روشنی میں، اسی لیے تاکید کے ساتھ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ وجعلنی نبیا وآتیناہ الحکم صبیا آتانی الکتاب انا رسول رب العالمین انی جاعلک للناس اماما۔ سب اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں خداوند متعال۔ انبیاء نے بھی اپنی نبوت کو خدا کی طرف نسبت دی، اپنے خلافت کو خدا کی طرف نسبت دی اور اپنے خلیفہ ہونے کو خدا کی طرف نسبت دی، امر الہی قرار دیا۔ لہٰذا کہا ہمیں خدا نے انتخاب کیا ہے۔ لہٰذا جس طرح خدا پیغمبروں کے جانشین بھی خدا کا خلیفہ ہوتا ہے چونکہ وہ پیغمبر کا جانشین ہے۔ امامت وہ عہدہ ہے جو پیغمبر کے جانشینی میں ملتی ہے۔ امامت کی بحث میں ہم اس تعریف کو بیان کر چکے ہیں، تمام مسلمان متکلمین نے اسی تعریف پر اتفاق کیا ہے، خلافتاً عن النبی۔ جب پیغمبر کا جانشین ہے تو لازمی بات ہے خدا کا جانشین ہے، پیغمبر خدا کا جانشین ہوتا ہے روئے زمین پر، اور یہ پیغمبر کا جانشین بھی در حقیقت خدا کا جانشین ہوتا ہے، اور خدا کے جانشین کا انتخاب کا خدا حق رکھتا ہے۔ لوگوں کو کہ شورا ووٹ انتخاب چنا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عہد الہی ہے، خدا کا عہدہ ہے۔ مسلمانوں کے ہادی رہبر اور خدا کے جانشین اور خدا کے خلیفے کا انتخاب صرف اور صرف خدا کا حق ہے اور خدا ہی معین کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.